السلام علیکم ناظرین گرامی، ویلکم ٹو عائشہ ٹی وی۔ انسان کی شخصیت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا جاننے کے تجسس میں ہی لگا رہتا ہے، جس کے لیے وہ کہیں نہ کہیں سے معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ویڈیو میں ہم آج کچھ ایسے فیکٹس کے بارے میں جانیں گے جس کو جان کر یقیناً آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو دنیا کی کچھ نئی حقیقتیں بھی معلوم ہوں گی۔ ناظرین گرامی، آپ نے اپنی زندگی میں کئی طرح کی کافی کے بارے میں سنا ہوگا اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے قسم قسم کی کافی کا مزہ لیا ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ انڈوں کی کافی بھی بن سکتی ہے۔ جی ہاں، آپ کو ویتنام میں انڈے کی کافی مل سکتی ہے۔ ویتنام دنیا میں کافی پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ آپ کو ملک کے مختلف حصوں میں کافی کی الگ الگ اقسام، ہاٹ اور کولڈ کافی مل سکتی ہے۔ سب سے زیادہ قابل ذکر انڈے کی کافی ہے، جو شمالی ویتنام میں کافی خاص ہے۔ انڈے کی کافی کو انڈے کی زردی اور گاڑھے دودھ کے ساتھ ڈارک کافی کا استعمال کرتے ہوئے بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ ساحل سمندر پر جانے کے شوقین ہیں اور اس کی خوبصورتی سے واقف ہیں تو آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ کسی بھی ملک کے لوگوں کے لیے کتنا ہی اچھا ہوتا ہے اگر ان کو خوبصورت ساحل مل جائے۔ پر دنیا میں کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں اتنے ساحلی کنارے ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آسٹریلیا انہی ممالک میں سے ایک ہے جہاں 10,000 سے زیادہ ساحل ہیں۔ 50,000 کلومیٹر سے زیادہ ساحلی پٹی کے ساتھ سب سے زیادہ ساحلوں کے ریکارڈ آسٹریلیا کے پاس ہیں۔ پوری ساحلی پٹی 10,000 سے زیادہ ساحلوں سے جڑی ہوئی ہے اور اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو ان تمام ساحلوں کو دیکھنے میں آپ کو کم از کم 27 سال لگیں گے۔ اسمارٹ فون ایک ایسا نام ہے جس سے شاید ہی کوئی شخص ایسا ہوگا جو نہ جانتا ہو۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسمارٹ فون 2010 سے 2011 کے درمیان مارکیٹ میں آئے، جس کو موٹرولا کمپنی نے لانچ کیا، لیکن ہم میں سے کئی لوگ یہ بات نہیں جانتے ہوں گے کہ آئی بی ایم نے سب سے پہلے 1990 کی دہائی کے اولین میں پہلا اسمارٹ فون بنایا تھا، جس کا کریڈٹ آج بھی اس کے پاس ہے۔ جب 2011 میں اسمارٹ فون عام ہونا شروع ہوئے تب باقی کمپنیز بھی اس میں شامل ہو گئیں، جیسا کہ موٹرولا نے موٹرولا ایٹرکس 4G جیسے اسمارٹ فون فروخت کرنا شروع کیے۔ اس کے بعد ایپل، ایل جی اور سیمسنگ جیسی دیگر کمپنیز سال 2012 سے اس پارٹی میں شامل ہوئی۔ لیکن اگر ہم 2020 تک کی بات کریں تو ایپل، سیمسنگ اور چائنا فونز نے اسمارٹ فون کی مارکیٹ پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محنت اپنے آپ کو فٹ رکھنے اور ویٹ کنٹرول کرنے میں لگا دیتا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اگر آپ کا وزن زمین پر 80 کلوگرام ہو تو مارس پر آپ کا یہی وزن اس سے 3 گنا کم ہوگا۔ جی ہاں، اور یہ مارس کی کشش ثقل یعنی گریوٹی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر سیارے کی اپنی گریوٹی ہوتی ہے اس سیارے کی نیچر کے مطابق، اس طرح آپ کا ویٹ ہر سیارے کے مطابق الگ الگ کیلکولیٹ ہوتا ہے۔ سونامی کی وجہ سے دنیا میں ایسی ایسی تباہی رونما ہوئی ہیں کہ جن کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ویسے تو دنیا میں کئی مختلف جگہوں پر کئی مرتبہ سونامی آ چکے ہیں، لیکن اگر ہم ان میں سے یہ معلوم کریں کہ اب تک کا سب سے بڑا اور جس کو میگا سونامی کہا جاتا ہے کہاں آیا ہے تو وہ الاسکا کے لٹویا بے میں آیا ہے۔ تاریخ کا سب سے اونچا اور سب سے بڑا سونامی جولائی 1958 میں الاسکا کے لٹویا بے میں آیا ہے۔ ایک زلزلے کے بعد ایک میگا سونامی آئی جس کی اونچائی 1720 فیٹ تھی، لیکن اس میں حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے سونامی میں صرف 5 افراد ہلاک ہوئے تھے، جو کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ سونا یعنی گولڈ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس اتنا ہو کہ کوئی اور اس کا مقابلہ نہ کر سکے، جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان بہت محنت کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ کئی ٹنز کے حساب سے سونا آج ہمارے دنیا کے ارد گرد گھوم رہا ہے جو کہ اب تک کسی کی بھی ملکیت نہیں ہے۔ ہماری زمین کے قریب ایک ایسٹرائیڈ ہے جس میں 20 بلین ٹن سونا موجود ہے۔ سائکی 16 زمین کے قریب ایک ایسٹرائیڈ ہے جس کا ناسا مطالعہ کر رہا ہے۔ حیرت انگیز طور پر انہوں نے دریافت کیا کہ سائکی کی دھاتوں کی مالیت 10,000 کوادریلین ڈالر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں انسیسٹ ہر جگہ پائے جاتے ہیں،
چاہے آپ کہیں بھی چلے جائیں، لیکن انٹارکٹیکا دنیا میں ایک ایسا بر اعظم ہے جہاں رینگنے والے جانور اور سانپ نہیں ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رینگنے والے جانور سرد خون والے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ اپنی حرارت خود پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ اس ٹھنڈے بر اعظم میں پاپسیکلز میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ویسے آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ میکڈونلڈ بھی دنیا کے ہر بر اعظم میں موجود ہے سوائے انٹارکٹیکا کے۔ آٹاکاما ڈیزرٹ جنوبی امریکہ میں صحرائی پہاڑی کا ایک علاقہ ہے۔ یہ خطہ جو بحر الکاہل کے ساتھ 1600 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، بہت سی ترک کیے گئے مائننگ یعنی کانکنوں کے قصبوں کا گھر ہے، جو اب بھی 1940 کی دہائی میں سوڈیم نائٹریٹ کی کان کے عروج کی یاد دلاتا ہے۔ مینوفیکچرر اس کیمیکل کو دیگر چیزوں کے علاوہ کھاد اور دھماکہ خیز مواد بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دنیا میں ایک ایسا جنگل بھی موجود ہے جسے سوسائڈ فاریسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ آوکی گہارا کو درختوں کا سمندر یا خودکشی کا جنگل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ جاپان کے جزیرے ہانشو پر ماؤنٹین فوجی کے شمال مغرب کے ساحلی کنارے کے ساتھ واقع ہے۔ یہ 864 میں آخری بڑے آتش فشاں کے پھٹنے کے نتیجے میں ڈالے گئے سخت لاوے کے 30 کلومیٹر پر پروان چڑھا ہے۔ یہ تاریخی مقام اپنے ویران ماحول اور لاتعداد درختوں کی وجہ سے دنیا کی سب سے مشہور خودکشی کی جگہ ہے۔ اس نے صرف 2003 میں 105 سے زیادہ لاشیں اکٹھی کی۔ 2010 میں پولیس نے جنگل میں خودکشی کی کوشش کے 200 سے زیادہ واقعات درج کیے۔ دنیا میں ایسی بہت سی جگہیں ہیں جہاں کا سردیوں میں درجہ حرارت بہت زیادہ گر جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں سب سے کم درجہ حرارت یاکوتسک جو رشیا کا ایک شہر ہے وہاں ریکارڈ کیا گیا ہے؟ 5 فروری 1891 کو یاکوتسک میں سب سے کم درجہ حرارت -64.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس کا سردیوں میں اوسط درجہ حرارت -30 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ہے۔ یہاں پر مسلسل کم درجہ حرارت ہونے کی وجہ سے یہاں کی زمین ہمیشہ برف سے جمی ہوئی ہی رہتی ہے، جسے سائنسدان پرمافروسٹ کہتے ہیں۔ یہاں کے سخت ماحول کے باوجود ایک اندازے کے مطابق اس شہر میں 3 لاکھ لوگ رہتے ہیں، جس کی تعداد رشیا کے ساکھا ریپبلک کیپٹل سے دگنی ہے۔ امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس اور کنفیڈریٹ اسٹیٹس کے درمیان 12 اپریل 1861 کو فورٹ سمٹر، چارلسٹن، ساؤتھ کیرولینا میں ایک خونریز خانہ جنگی کا آغاز ہوا، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ جنگ کی بنیادی وجہ وہ آئینی اصول تھے جس نے یونین سے علیحدگی کے جنوبی ریاستوں کے حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ 4 سالہ خانہ جنگی میں تقریباً 7 لاکھ امریکی فوجیوں کی جانیں گئیں۔ یہ امریکی تاریخ میں کسی بھی جنگ میں اب تک کی سب سے زیادہ ہلاکتوں کی تعداد ہے، یہاں تک کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے دوران بھی اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئی تھیں۔